आज हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस डिपेंड on the society, the family norms, social norms, and the environmental issues and the environmental factors of their areas of the country. یہ سائنٹیفکلی ہم جو آج جو پڑھ رہے ہیں یہ سائنسی طور پہ لوگوں کی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں، لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ والدین تو پوری دنیا کے جو ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ایریا میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس قومیت میں رہتے ہیں، یا جس اپنا ایک مذہبی حساب کتاب دیکھا جائے جس میں رہتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز، ان کی اپنے بچوں سے امیدیں، ان کے بچوں سے کیا خواہشات ہوتی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کو اپنے اولاد کو، اپنے والدین کو سرو کرنا چاہیے، کیا دینا چاہیے، یہ چیز آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ سائنسی طور پہ یا مینٹل ہیلتھ کے حساب سے یا بیہیویئرل جو سائنس ہے اس کے حساب سے یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ پیرنٹس کے زیادہ تر جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس میں 11 ایکسپیکٹیشن آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہی 11 ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم پورے اس کو سینریو کو کور کر لیں گے۔ اس میں پہلا جو ہے فرسٹ آف آل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ ریسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس۔ ہر والدین چاہے کسی بھی معاشرے میں ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اوبیڈینٹ ہو، ریسپیکٹیبل ہو، اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین کے آرڈر اوبے کرے، اپنے فیملی کے نامز کو فالو کرے، اور جو ان کو بولا جا رہا ہے، جو ان کو بتایا جا رہا ہے، جو اس کو کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرے، اپنے والدین کی ریسپیکٹ کرے، اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ کرے اور ان کا کہنا مانے، اوبیڈینس ہو۔ تو یہ ہر والدین کی ایکسپیکٹیشن چاہیے۔ آپ کے لیے وہ سب کچھ ہیں، آپ کے لیے وہ ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کو آگے بڑھنے سے نہ روکتا ہو، چاہے چاچا ہو، بھائی سگا، وہ بھی آپ کو ٹانگیں کھینچے گا کہ یہ آگے نہ نکلے۔ آپ کا کوئی بھی پیرنٹ ہو، پڑوسی ہو، ماما ہو، چاچا ہو، یہ دو والدین جو ہوتے ہیں، مدر اینڈ فادر، یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے آگے سے آگے بڑھے۔ اگر وہ 16 گریڈ میں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 20 گریڈ میں ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر MBBS ڈاکٹر ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ FCTS ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے 10 گنا آگے ہو ہمارا بچہ، اور یہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی سب کی یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن یہ واحد 2 ہستیاں ہوتی ہیں، والدین جن کو پیرنٹ آپ بولتے ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا چاند کی طرح چمکتا رہے۔ تو اس لیے ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے، ان کو چاہیے کہ والدین کی ریسپیکٹ کریں، اوبیڈینس ہو، ان کا فالو کریں، ان کے آرڈر مانیں۔ اس کے بعد ہے ایکیڈمک اچیومنٹ۔ سب والدین ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، اچھے سے اچھے ایجوکیشن حاصل کرے، بہتر سے بہتر یونیورسٹی یا کالج میں جائے، بہتر سے بہتر ایجوکیشن حاصل کرے، وہ ہم سے آگے ہو، جو ہم نے حاصل نہیں کیا مقام، وہ مقام اس کو ملے۔ یہ دوسری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم ایکیڈمک اچیومنٹ کہتے ہیں۔ تیسری ایکسپیکٹیشن ہے ریسپانسبلٹی۔ آپ کے والدین کیا چاہتے ہیں؟ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا بڑا ہو کے ذمہ داریاں نبھائے، ہماری ذمہ داریوں میں شیئر کرے، ہماری جو اوپر بوجھ ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں گھر کی، باہر کی، دنیا کی، جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس میں ہمارا پارٹنر بنے، ہمارے بوجھ کو کم کرے، اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن ان کی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے رانگ نہیں ہوتی۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہم نے لی ہوئی ہیں وہ ذمہ داریاں ہمارا بچہ لے لے اور ہم سکون سے جئیں، اور وہ سارا
چیزیں اپنی ذمہ داری سے کرے، دنیوی ماحول کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے، پڑھائی کے حساب سے یا نوکری کے حساب سے، وہ ہر چیز میں اپنی ریسپانسبلٹی کا ذمہ دار بنے اور وہ اپنے گھر کو چلانے کا ایک ذمہ دار یا ریسپانسبل شخص بنے۔ تو یہ تیسری ان کی جو خواہش ہوتی ہے جس کو ہم ریسپانسبلٹی کا نام دیا۔ اس کے بعد چوتھی خواہش ان کی یا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ ہے مورل اینڈ ایتھیکل بیہیویئر۔ والدین کی ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، کہ ان کا بچہ جو ہے اخلاق میں، بیہیویئر میں ایسا ہو کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ وہ ان کی آپ کی صرف اچھا ہی، بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا بچے کی تعریفیں ہو، ہمارے بچے کی ہر طرف سے باتیں ہو، ہر طرف سے ہمارے بچے کا نام ہو۔ تو یہ جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ مورلی اور ایتھیکلی ایسا ہو، ان کے اخلاق ایسے ہو، ان کے جو ہے بیہیویئر ایسا ہو کہ لوگ ان کے بارے میں بولیں بچہ آپ کا بھائی بہت اچھا ہے، یا بچہ آپ کا جو ہے کسی سے کم نہیں۔ تو یہ صرف آپ کی جو ہے نا لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی تعریف ہو ہر جگہ۔ تو ایسا کام کریں آج کل کے جوانوں، آج کل ینگ جنریشن، آپ ایسا کام کریں کہ آپ کے والدین کی خوشی کے لیے اچھے کام کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے نیک نیت بنیں کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں۔ ایسا کام اپنی زندگی میں کیا کریں کہ آپ کے والدین کو خوشی کے آنسو آئیں، کوئی اچھی جگہ سے، کوئی ایسی جگہ سے کوئی آپ کے بارے میں تعریف سن کے آ جائیں اور واپس آ کے گھر پہ آپ کا ماتھا چوم لیں۔ یہ ایسا انوائرمنٹ کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مورل اور اخلاقیات اور بیہیویئر، یہ تو اس کے لیے بہت بڑی سائنس تو نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے تو ہو سکتا ہے۔ 5 نمبر پہ ہے سیفٹی۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کے ڈیسیشن صحیح ہو، اس کے بچوں کے ڈیسیشنز صحیح ہو، کسی غلط راستے پہ نہ جائیں، کسی ڈینجر زون میں نہ جائیں۔ ان کی سیفٹی چاہتے ہیں، وہ آپ کی سیفٹی چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی غلط اقدام میں پھنس جاؤ اور آپ کسی مشکل میں پڑ جاؤ، اور وہ آپ کی پریشانی ان کی پریشانی ہے۔ تو اس لیے وہ آپ کی سیفٹی چاہتے ہیں۔ آپ کے وہ اقدام ان کو اچھے لگتے ہیں جس میں آپ کسی بھی ڈینجر زون، کسی بھی خراب کام سے دور رہتے ہو، کسی بھی برے کام سے بچتے رہتے ہو، کسی کی غلط اقدام سے دور رہتے ہو۔ تو یہ والدین چاہتے ہیں آپ کے، ایک قسم کی سمجھو کہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے، سیفٹی چاہتے ہیں وہ اپنی اور آپ کی بھی۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آتا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے والدین کی، وہ ہے انڈیپینڈنس اینڈ سیلف سفیشنسی۔ دنیا کا ہر والدین، دنیا کے یہ 2 ہستیاں جو ہیں والدین، مادر اینڈ فادر، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے انڈیپینڈنس ہو، آزاد ہو، خود مختار ہو، کسی کے باؤنڈ نہ ہو، کسی کا نوکر بن کے نہ رہے، کسی وڈیرے کے انڈر میں کام نہ کرے، کسی کا مرید بن کے کام نہ کرے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی اچھے پد پہ ہو، آزاد ہو، خود مختار ہو، غلط کاموں سے دور ہو، کسی ایسے اس کی ایسا ماحول نہ ہو، ایسا ان کا انوائرمنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی سیلف ریسپیکٹ یا اس کی جو ہے آزادی جو ہے نا وہ سلب ہو، یا ان کی آزادی کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک آزاد خیال انسان ہو، اور آپ کو ہر قسم کی آزادی ہو سوائے غلط کاموں سے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن، یہ بھی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اچھی کمیونیکیشن والا ہو، گڈ اسکل کمیونیکیشن ہو اپنے والدین سے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہمارے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرے، سارے باہر کے حالات ان سے کمیونیکیٹ کرے، ان کو بتائے باہر کیا ہو رہا ہے، ان سے باتیں کرے، ان سے اپنا جو ہے کسی بھی ماحول میں آپ جا رہے ہو، کہیں پڑھ رہے ہو یا جاب کر رہے ہو، وہ ساری چیزیں آپ سے کمیونیکیٹ کرے، آپ سے شیئر کرے۔ یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو، اچھی گفتگو کرے، اچھے طریقے سے بات کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے۔
جو کہ ہماری جنریشن کو چاہیے کہ یہ ان کی خواہش پوری کرنے میں کیا جاتا ہے. آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہو، ان کو اپنے باہر کے وہاں جو انوائرمنٹ ہے، وہاں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر ان کو بتا دیتے ہو، آپ وہاں کس طریقے سے کام کر رہے ہو وہ بتا دیتے ہو، وہاں کس طریقے سے جی رہے ہو اگر وہ آپ بتا دیتے ہو ان کو، تو ان سے ان کے جو یہی ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یہی ان کو چاہیے ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا. اس کے بعد ایمپتھی اینڈ کائنڈنیس. ایمپتھی اور کائنڈنیس کا مطلب ہے کہ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچہ جو ہے ایک رحم دل انسان ہو، دوسروں کے اوپر رحم کرنے والا ہو، اچھے اچھے نیکیاں کرنے والا ہو، لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے. ایسا کام کر کے آ جاؤ کہ آپ کے جو لوگ آپ کے بارے میں بولیں یہ اس بچے نے یہ کام کیا ہے، تو وہ آپ کی جو اچھی ایکٹیویٹیز، اچھی جو آپ کی کائنڈنیس والی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں یا آپ کی ڈیوٹیز ہیں یا آپ کے جو آپ کے کام ہیں وہ ان کو پسند ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ایک اچھی مطلب اخلاق کا مالک ہو، اور ساتھ ساتھ اچھا ایک کام کرنے والا ہو، اچھی کائنڈنیس ہو، سوچ اچھی رکھنے والا بندہ ہو. اس کے بعد ایک 9 نمبر پہ ایکسپیکٹیشن ان کی ہوتی ہے پرسوٹ آف پیشنیٹ. والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے اپنے پروفیشن میں، اپنے کام میں اتنا پیشنیٹ ہو، اتنا مطلب اس میں انٹرسٹ رکھنے والا ہو کہ ان کو اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی پڑھائی کرنے والا اپنی پڑھائی میں پیشنیٹ ہو، جو کھیل کود کرنے والا ہو اپنے کھیل میں پیشنیٹ ہو، جاب کرنے والا اپنے جاب میں پیشنیٹ ہو، جو کوئی بزنس کرنے والا ہے تو اپنے بزنس میں پیشنیٹ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیلڈ میں پیشنیٹ ہو. پیشنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنیٹ وہ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ پکاسو جو تھا وہ جب کوئی پینٹنگ کرتا تھا، جب تصویر بناتا تھا تو اس پینٹنگ میں ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات ہو گئی دن ہو گیا، کچھ نہیں پتہ چلتا تھا. اتنے قدر اس کے جب وہ گھر آتا تھا تو اس کے جو شوز پہنے ہوتے تھے اس میں ساکس جو ہوتے تھے وہ پاؤں میں چپک جاتے تھے. جب وہ اتارتا تھا تو اس کی کھال بھی اس کے ساتھ ساکس کے ساتھ اتر جاتی تھی، اس جرابوں کے ساتھ اس کی کھال بھی اتر جاتی تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اتنا کچھ میں نے کر لیا. تو یہ پیشنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کام میں ہو اتنا پیشنیٹ ہو، دل سے کام کرنے والے ہو. تو یہ بھی آپ کے پیرنٹس کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو کام اس کو ملا ہے، جو کام اس کا کرنا چاہ رہا ہے، جس فیلڈ میں وہ گیا ہے اس فیلڈ میں وہ پیشنیٹ ہو، اپنی اچھی پرفارمنس دینے والا بندہ ہو. اس کے بعد 10 نمبر پہ آتا ہے ریزیلینس. ریزیلینس کا مطلب ہے کہ افیکٹلی کوپ ایوری چیلنج. کہ مطلب یہ کہ وہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر قسم کے چیلنج کو فیس کرنے والا بندہ ہو، کہ ہر قسم کا چیلنج ہے اس کو وہ منہ دے سکے. بچے میں اتنی اس میں اتنی پاور ہو یا اتنی اس کی ایک قسم کی نالج ہو، اتنی اس کا بیہیویئرل افیکٹ ہو کہ وہ ہر قسم کا ماحول ہو، جو بھی اس کے اوپر چیلنج آئے اس کو وہ کوپ کر سکے، اس کو وہ کنٹرول کر سکے، اس کو اس میں سے وہ نمٹ سکے، اس میں سے وہ آزادی سے آسانی سے نکل جائے اور اس مسئلے کو حل کر سکے. تو یہ بھی ان کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو 11 نمبر پہ آتی ہے کیئر اینڈ ہیلپ. آپ کے والدین جو ہے ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کیئر والا ہو، کیئرفل ہو، خدمت کرنے والا ہو، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا ہو، اپنے والدین کی مدد کرنے والا ہو، ان کی ہیلپ کرنے والا ہو، کسی بھی لحاظ سے فائنینشلی، میڈیکل کے حساب سے بیماری میں ان کی مدد کرنے والا ہو، ان کے کپڑے کے حساب سے، ان کے کھانے پینے کے حساب سے، ان کی ضروریات کے حساب سے ان کی کیئر کرنے والا ہو. وہ نہیں چاہتے کہ اس کا بچہ کیئر لیس ہو، وہ کیئرفل چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی سب کچھ اپنا دن رات ایک کر کے آپ کے لیے سہولیات پیدا کی، آپ کو بڑا کیا ہے، آپ کو اس ایج تک لائے ہیں، ابھی وہ چاہتے ہیں
کہ ان کی اچھے طریقے سے جس طریقے سے آپ کو انگلی پکڑ کے چلایا تھا، جس طریقے سے آپ کو بولنا سکھایا تھا، اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی ان کو جب وہ اس ایج تک پہنچیں، عمر کے اس حصے میں پہنچیں جب ان کو نیڈ ہو خدمت کرنے کی، تب ان کی اچھے طریقے سے خدمت کرے اور ان کی مدد کرے۔ حالانکہ کافی بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ والدین ہمارے جو ہیں وہ ان کی طریقہ کار غلط ہے، وہ ہمارے پرانے زمانے دور کے میں لوگ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اولڈ ایج پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان اولڈ ایج جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو اولڈ ایج پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے جو نیورونس ہوتے ہیں برین کے، وہ تقریباً اپنے پاتھ جو بننے چاہیے زندگی میں وہ بن چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ نئے پاتھ پہ نہیں جا سکتے، ان کا جو جس پاتھ پہ وہ چلے ہیں، جس چیز کو انہوں نے دیکھا ہے وہ اسی پاتھ پہ چلیں گے۔ اس کو اس لیے تو کہتے ہیں کہ بوڑھوں کو سکھانا بہت مشکل کام ہے۔ تو بوڑھوں کو آپ سکھانا نہ سکھائیں، کیونکہ وہ سیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے نیورونس جو ہیں برین کے، ان کے پاتھ جو بننے چاہیے، جو ایک ینگ ایج میں ہم ہوتے ہیں نا، ہم اس کام کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اس کام کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، وہ اس ایج سے نکل چکے ہیں۔ اب ان کو جو پاتھ بنے ہوئے ہیں نیورونس کے، صرف اسی پاتھ پہ چل سکتے ہیں، ان کو وہی صحیح لگتا ہے جو انہوں نے دیکھا، جو ان کے مائنڈ میں وہ پاتھ بنا ہوا ہے۔ لیکن اس مینٹل پاتھ جو بن چکے ہیں ان کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن وہ پھر بھی کسی بھی لحاظ سے آپ کے لیے غلط نہیں سوچتے ہوں گے، وہ صرف اور صرف آپ کے لیے سوچتے ہیں، آپ کے اچھے کے لیے سوچتے ہوں گے، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ان کے نیورون پاتھ بن چکے ہیں، ان کی سوچ وہ چیز بن چکی ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، آج کل ہمارا میڈیکل کا شعبہ ہے، ایسے بچے آتے ہیں جو اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، جن کو ہم FC یا فنکشنل کہتے ہیں، فنکشنل بن کے ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں۔ ہم تو میڈیکل کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ FC ہے، لیکن ان کے والدین ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو یہ کر دو، اور وہ اپنا ڈرامہ کرتا رہتا ہے۔ اور وہ یہ جو حالات ہیں، تو اس لیے ہمارے آج کل کی جنریشن کو چاہیے کہ آپ فیس بک، آپ سوشل میڈیا، آپ PUBG، آپ فری فائر، ان چیزوں ان چکروں میں پڑھ کے اپنے والدین کو نہ بھلاؤ، ان کی باتوں کو نہیں بھولو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کی بات مانو۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسی دور میں انہوں نے دیکھا ہو اب اور وہ چیز غلط ہو، لیکن وہ آپ کے لیے غلط کبھی نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ یہ جو ایکسپیکٹیشن والدین کی، یہ آج اس لیے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ہماری جنریشن ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ والدین کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں، اور ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کس قدر جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خواہشات، ان کی ایکسپیکٹیشن، اس میں 11 میں سے آپ 10 اگر کر سکتے ہو، 9 کر سکتے ہو، جتنا آپ کر سکتے ہو وہ ایکسپیکٹیشن پورے کرنے کی کوشش کریں، اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟